السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے رمضان المبارک کے مہینے کو بہت شاندار، بہت خوشگوار بنائے۔ سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ جنگی حالات کی وجہ سے جن کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہیں اور جو لوگ عمرے پہ نہیں جا سکے، ان کے لیے میرے دل میں بہت تکلیف ہے۔ میں ہر رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں رمضان المبارک میں عمرے پہ جاؤں، مدینہ شریف میں جا کے میں روزے رکھوں۔ مجھے کہہ لیں کہ مجھے بچپن سے شوق ہے کہ میں رمضان المبارک میں عمرے پہ جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں روزے رکھوں۔ اور جن لوگوں کو یہ سہولت فراہم ہوتی ہے، جن لوگوں کو یہ سعادت ملتی ہے، مجھے ان لوگوں کی قسمت پہ رشک آتا ہے اور میں لٹرلی ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں اور ان کی ذات پہ رشک بھی کرتی ہوں، کیونکہ یہ خصوصاً ایسا کام ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، آپ پیسے سے نہیں جا سکتے۔ ہمارا ایمان ہے، جن کا بلاوا آتا ہے وہی جا سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو بیچاروں کے عمرے کے جو ویزاز لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود جنگی صورتحال کی وجہ سے جو لوگ نہیں جا پائے ہیں، مجھے ان کے لیے بہت فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا نصیب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بیٹھ کے ہمیں افطاریاں کرنی نصیب کریں، ہماری آل و اولاد کو اللہ تعالیٰ کا گھر دکھائے، وہاں پہ بیٹھ کے روزے کھولنے نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ سب بچوں کے لیے، بچے جب چھوٹے چھوٹے، وہاں پہ میں جب لاسٹ ٹائم عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پھرتے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے یہ بڑا ایک روحانی سفر ہوتا ہے۔ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری وہاں پہ جا کے کیا فیلنگز ہو جاتی ہیں، کیا ہمارے احساسات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو وہاں پہ جا کے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ فرشتوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور میری بڑی دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچوں کے ساتھ بلائے، ہم سب کو ہمارے بچوں کے ساتھ بلائے اور ایسا ایک روحانی سفر ہمارے زندگی میں ضرور آئے۔ آمین ثم آمین۔ کئی دنوں سے رمضان ٹرانسمیشنز کے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ رہی ہوں، کبھی کوئی بیچ میں آ جاتی ہے چیز، کبھی کوئی بیچ میں آ جاتی ہے چیز۔ ہم جب چھوٹے تھے آپ کو پتہ ہوگا عامر لیاقت صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مجھے نہیں پتہ کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی گزری تھی، مجھے نہیں پتہ کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا، وہ کیسے فوت ہوئے۔ ہم اس چیز پہ نہ بات کریں گے، نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ ہے یہ اس کے معاملات ہیں اور اس کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کو نیکیاں بد کہنے کے روادار ہرگز نہیں ہیں، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بات میں یہ کرنا چاہتی تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو رمضان ٹرانسمیشن ہوتی تھی جو کہ عامر لیاقت صاحب کرتے تھے اور ہمیں اس کا اتنا انٹرسٹ ہوتا تھا، کیونکہ وہ رمضان ٹرانسمیشن اتنی زیادہ تعلیمی ہوتی تھی، اتنی زیادہ اچھی ہوتی تھی۔ ہم بیٹھ کے، میں، میرے ابو، میری امی، میری بہنیں، ہم سارے بیٹھ کے وہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے تھے اور ہمارے اندر وہ کریوسٹی ہوتی تھی، کیونکہ وہ مذہبی سوال پوچھتے تھے اور ہم اس کا جواب دیتے تھے۔ وہ جو سوالات ہوتے تھے وہ انتہائی اچھے سوالات ہوتے تھے، جس سے جو معلوماتی سوالات جسے کہتے ہیں، جو ہماری تربیت میں، ہماری زندگی گزارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور جن کو سوچ کے ہم کہتے تھے کہ ہاں یار یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ۔ اور ہم اکثر میں وہ جنرل نالج کی جو بکس ہیں وہ پڑھتی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ جو اب سوال پوچھیں گے وہ ہمیں ان کے جواب آنے چاہیے۔ اس طرح کی جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی تھی اور وہ بڑا اچھا ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، رمضان ٹرانسمیشن چلتے سرکس کا نام اختیار کر گیا۔ آپ یقین مانیں کہ آج کل کا جو رمضان ٹرانسمیشن ہے وہ سرکس اور جھوٹ اور گیمز کا ایک گہوارہ بن گیا۔ اب رمضان ٹرانسمیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ شیطان نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ بھائی میں کہہ دوں اور تم لوگ جاؤ اور لوگوں کو عبادت کرنے مت دینا، لوگوں کو کوئی اچھی بات کرنے مت دینا، لوگوں کو کسی سیدھے راستے پر چلنے کی اجازت ہرگز مت دینا، بلکہ ان کا جو دماغ ہے اس کو کیموفلاج کرو، ان کو غلط چیزوں کی طرف لے کے آؤ۔ اور اس طرح سے
آج کل رمضان ٹرانسمیشنز میں صرف اور صرف مداریاں ہو رہی ہیں، کوئی بیٹھی اپنی عجیب و غریب سٹوریاں سنا رہی ہیں. پہلے وہ ڈاکٹر نبیہہ نے اپنا ڈرامہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر نبیہہ اور فضا علی، پھر اس کے بعد وہ یہ آج کل جویریہ میڈم ہیں، وہ عجیب و غریب ڈرامے کری ہیں. پھر پچھلے دنوں کوئی اور ایک تھی، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن مختصر یہ کہ سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. کوئی بیٹھ کے مطلب کوئی مذہبی، کوئی دینی، کوئی جنرل نالج، کوئی بچوں کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. وہ رابعہ نا میں اس کو بھی بڑا آئیڈیلائز کرتی ہوتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ یہ خبریں پڑھتی ہیں، بڑی اچھی خاتون ہے، بڑی سینسیبل باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ سارے ہی ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں، صرف اور صرف ریٹنگز. ہمیں ایز اے قوم یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم پہلے ہی اتنے سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں، ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، ہمارے ملکی حالات اتنے خراب ہیں، ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ پہلے ہی آن سٹیک ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی کسی کا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے، آئے دن کسی نہ کسی کی کوئی گندگی سامنے آ جاتی ہے. رہی صحیح کسر جو ہے وہ فیملی ولاگنگ نے ختم کر دی ہوئی ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جہاں پہ کوئی ایک دینی چیز یا کوئی ایک انفارمیٹیو کہہ لیں، جنرل نالج کی چیز کہہ لیں جو آ رہی تھی، اس کو بھی ان لوگوں نے وہ مداری میں کنورٹ کر دیا ہے. اور سارا سال آپ پیٹ دکھا کے، ننگے ناچ کر کے، اور پھر آپ رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ جاتی ہیں، کوئی ایک دو مفتی بلا لیتی ہیں، اللہ جانے وہ بیچارے بھی کیوں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور عجیب و غریب سوالات اور عجیب و غریب چیزیں. ہم سب کو، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر سب لوگ اکٹھے آواز اٹھائیں گے تو میں بھی کوئی سسٹم میں چینج آئے. فرسٹ آف آل تو یہ رمضان ٹرانسمیشن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ختم ہی ہو جانے چاہیے، بالکل ختم. یہ مارننگ شوز اور رمضان ٹرانسمیشن یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت عجیب چیز ہے. مجھے معاشرے میں نا اس ٹائم 2-3 چیزیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں. سب سے پہلے ان میں فیملی ولاگنگ ہے، سیکنڈ یہ جو لائیو کھیل رہے ہیں لوگ ٹک ٹاک پہ، اور اب یہ رمضان ٹرانسمیشن. پہلے ان میں مارننگ شوز بھی شامل تھے جن میں وہ ایک جوڑے کی کوئی 18 20 دفعہ شادیاں کروا رہے تھے، وہ والے. ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. کوئی اس طرح کے انفارمیٹیو جو شوز ہیں وہ آنے چاہیے. کوئی بچوں کی جنرل نالج کے لیے نہ کوئی کارٹونز ڈھنگ کے ہیں، نہ کوئی ٹی وی میں ایسے چیزیں ہیں جو بچے دیکھ سکتے ہیں. بچے ظاہر ہے بچوں کو اسکرین ٹائم بھی چاہیے. اس دور میں ہم اپنے بچوں کو بالکل آئسولیٹ بھی نہیں کر سکتے، یہ پاسبل بھی نہیں ہے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، آواز اٹھائیں اس چیز پہ بات کریں، تاکہ میں بھی، ہر کوئی اگر بات کرے گا، ایک بندہ اٹھ کے بات کرے گا تو اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر زیادہ لوگ بات کریں گے اس پہ تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اثر آئے گا. میں جاتے ایک اور بات کہوں گی. یہ پچھلے چند سالوں سے ایک ڈرامہ آیا تھا سونو چندا رمضان میں، وہ اتنا ہٹ ہوا، لوگوں نے اتنا پسند کیا، اب وہ بھی ایک دور چل پڑا. ٹھیک ہے، پہلے رمضان ٹرانسمیشن میں مداریاں ہوتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی یہ رمضان میں ایک فنی ڈرامہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، لو سٹوری ٹائپ. ہماری وہ نمازیں ہیں وہ ڈرامے کھا جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینج واقعی ہی لانا چاہیے، اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.